ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اپنی جنریشنز کو بچائیں جتنا ہم بچا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور بے شک اللہ بچانے والا. سو جو ایکسپریشن میں نے بتایا نا, تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دجال ول بی سم ون who will deliberately confuse matters, who will appear as someone who is a celebrity, جس کی طرف لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا سوشل ورکر ہے, یہ تو کوئی بہت ہی بڑا ہیرو ہے, اور یہ تو کوئی بہت ہی بڑا سیویئر ہے, مسایہ ہے. مسیح دجال کا نا میجورٹی کا تو مسایہ ہوگا. انفیکٹ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے جائے گی. اب یہ عورتوں کی ڈیگریڈیشن نہیں ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو ہی ول بی سم ون جو بہت زیادہ ڈیسیو کرے گا لوگوں کو, اینڈ ایمبیگوس, جس کے بارے میں لوگ بہت ایمبیگوس ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا, اور جب وہ اس کو فیس کرے گا تو بڑے فخر سے کہے گا کہ آئی ول ناٹ بی کنونسڈ بائی یو. لیکن جب وہ اس کو آرگومنٹس دینا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن بھی اس سے کنونس ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, میں آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا, اور وہ اس کا قائل ہونے لگ جائے گا دجال کا. سچ از دا میٹر. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی آرڈر یو ٹو فلی, میں حکم دیتا ہوں تمہیں بھاگ جانا دجال کو دیکھ کے, بیکاز ہی ول بی سو کنونسنگ. اس کے پاس جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, اس کے ہاتھ میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ پہلے بہت ویک ہے, جو دنیا کوئی اصل زندگی سمجھتے ہیں, جو صرف مٹیریل آئی سے دیکھ رہے ہیں, جو صرف اور صرف ان کا پروگریس کا جو پیمانہ ہے, پروگریس ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ مادی ہے, اور ان کی ساری جو کوشش ہے وہ دنیا کے لیے. تو ہاؤ ول دے بی ایبل ٹو ریزسٹ دجال, the temptations that he will carry, جو سسٹم وہ لے کر آئے گا. اور یقین کریں اس دور میں, مطلب احادیث کا کریکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دور میں people will be repulsed by religion, because religion does talk about everything that goes against the civilization of Dajjal. جو دجالی تہذیب ہے اس کے خلاف ظاہر ہے کہ ریلیجن کی ہر چیز ہے. تو وہ لوگ جو اس تہذیب کو دل سے قبول کر چکے ہیں, جو اس کے قائل ہو چکے ہیں دل سے, تو وہ ظاہر ہے کہ دور دور تک انہیں ریلیجن نہیں نظر آئے گا ایز دا سلوشن, دور دور تک انہیں ریلیجن نہیں نظر آئے گا ایز دا وے آف لائف. تو سچویشن از ویری سیریس. ابھی میں آپ کو حدیث سے گو تھرو کراؤں گا, آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ واقعی کہیں اللہ معاف کرے ہم میں سے تو بہت سے لوگ فتنہ دجال کے شکار نہیں ہیں, کہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم دجال کے چنگل میں تو نہیں آ رہے, اس کے فریب میں تو نہیں آ رہے, ڈسیپشن میں تو نہیں پڑے ہوئے. سو وی ہیو ٹو آسک آور سیلف سچ تھنگ. کچھ اور ویوز میں آپ کو بتاتا ہوں. دا دجال از کالڈ مسیح بیکاز آف ہز آئیز, ون آف ہز آئیز از ممسوح, which literally means wiped, smooth, abraded. That is, he will be blind or defective in one eye. ایک بھی یہ کہ دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی. اور it was said that it is because he will survey or travel throughout the earth yamsa in 40 days. ایک ویو یہ ہے کہ وہ 40 دن رہے گا نا, ایک حدیث کے مطابق ہے 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, and the rest of the days like جو تمہارے دن ہیں. تو یمسا 40 دن وہ رہے گا دنیا میں, 40 دن وہ ٹریول کرے گا دنیا میں, اور اس کی ٹریول کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی, مے بی ٹیلی پورٹیشن کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے پاس, واللہ عالم. تو ایک ویو یہ ہے کہ مسیح اس لیے کہا جاتا ہے یمسا کی وجہ سے. ایک بات تو طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, خواب میں انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں, اور پیچھے دجال انہیں امیٹیٹ کر رہا ہے مسیحا بن کے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جو ٹائم ہے وہ ظاہر ہے کہ سیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کے بعد اور دجال کو فائٹ کریں گے, اینڈ ہی ول بی دا ون ہو ول کل دجال. بٹ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دجال ول امیٹیٹ عیسیٰ علیہ السلام, ہی ول کلیم ٹو بی اے مسایہ, ہی ول کلیم ٹو بی دا مسیح, لوگوں کا پروٹیکٹر, لوگوں کا خیر خواہ. بیکاز دیکھیں نا حدیث سے اشارے مل رہے ہیں
کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی. میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جنت اور دوزخ والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ no prophet was sent but that he warned his nation of the one-eyed liar. Verily he is blind in one eye and your Lord is not. Verily between his two eyes is written the word of unbelief. کفارہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا. اس پہ بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ لٹرل ہے کہ وہ ون آئی سے بلائنڈ ہوگا. اٹس لٹرل. ایک ویو یہ بھی ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی, ایک روحانی آنکھ ہے, ایک مادی آنکھ ہے. جب روحانی آنکھ بند ہو جاتی ہے, یعنی کہ ظاہر ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے ورلڈ ویو کی وجہ سے, ہماری تربیت کی وجہ سے, اور واٹس ایور دا ریزن, تو صرف مادی آنکھ کھلی ہوتی ہے. اور پھر مادی آنکھ سے پھر وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کو آخرت سے بہت دور لے جاتی ہیں. تو ایک ویو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو فالوورز ہوں گے یا وہ جو خود ہوگا وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ میٹافوریکل سینس میں. تو میں لٹرل بھی سمجھتا ہوں, میٹافورک بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کا میننگ ہو, لیکن obviously اٹس لٹرل کہ اس کی ایک آنکھ ڈیفینیٹلی ہی ول بی بلائنڈ ان ون آئی, اور اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا, ورڈ آف ان بلیف, اور ہر مومن وہ پڑھ لے گا اور لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے, ریکگنائز ہی نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث کے مطابق ہے I surely know what the false Messiah will have with him. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا He will have two flowing rivers, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. Appearance. میں نے اب کہا نا, appearance and reality will be opposite. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ جو کوئی بھی آگ دیکھے نا اس کے پاس, تو وہاں جائے, اپنا سر ڈپ کرے, آنکھیں بند کرے اور اس میں سے پی لے, بیکاز اٹ ول بی کول واٹر. اپیئرنس اینڈ ریالٹی ول بی اپوزٹ. اور پھر کہا دا فالس مسایا ہیز ون کورڈ آئی وتھ تھک اسکن اوور اٹ, written between his eyes is the word of unbelief. Every believer will be able to read it whether he is illiterate or not. دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جنت ہوگا, دوزخ ہوگا. اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے, اور جو دوزخ ہے وہ جنت ہے. People will be seeing the evident only, the appearance only, کہ واہ کیا بات ہے, کیا گلیمر ہے اس کے ہاتھ میں, کیا ہی پروگرس ہے, کیا ہی میریکلز ہیں اس کے پاس, کیا ہی سٹنٹس ہیں اس کے پاس. اینڈ obviously based on that they will get impressed. وہ اس کی جنت کی طرف جائیں گے, وہ جنت لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا. such a dangerous thing if you think about it. میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کراؤں گا اس کے بارے میں. ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی, دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو کیا مطلب ہر کوئی نہیں پڑھ لے گا؟ تو اسکالر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. بات کرنے سے ایک پوائنٹ سمجھانا مقصود تھا. ہی آسکڈ ہم کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, اور اتفاقاً وہ سگریٹ پیتے تھے. تو ہی سیڈ کہ جی میں سگریٹ پیتا ہوں. تو دا اسکالر سیڈ کہ آپ سگریٹ پہ ڈبے پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی آپ پیتے ہیں, پھر بھی کروڑوں لوگ پیتے ہیں, سامنے لکھا ہوا ہے پھر بھی پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائے گا ایک انسان دجال پہ, اس کی سویلائزیشن پہ, کہ دجال ول بی ارریزسٹیبل. یہی تو بات ہے نا کہ مومن پڑھ لے گا, باقی لوگ پڑھ ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ ان کی بلائنڈ ہو چکی ہوگی, ان کی آئیز, ان کی آنکھوں کے آگے لیئرز اینڈ لیئرز آف ڈسیپشن ہوگی. کیسے پڑھ لیں گے وہ دجال کے کفر کو؟ کیسے انہیں نظر آ جائے گا کہ یہ دجال ہے؟ کیسے انہیں اس کا مکر نظر آ جائے گا؟ کیسے انہیں نظر آ جائے گا کہ ہم غلط سائڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو لیئرز اینڈ لیئرز کی میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک میں نے کچھ الحمدللہ اس پہ ریسرچ کی ہے. وٹ ڈو آئی تھنک کہ واٹ از مینٹ بائی دا لیئرز اینڈ لیئرز آف ڈسیپشن, آف میسو ڈسیپشن. دیکھیں, لیئر سے مراد ہے پردے. میرا یہ ماننا ہے کہ because he will be the greatest deceiver that the world has ever seen, the greatest showman, the greatest illusionist, جو آپ کی perception change کرنے والا ہے. perception سے مراد ہے کہ how do you perceive things, آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, کس آنکھ سے دیکھتے ہیں. Dajjal is going to change your perception. Dajjal is going to change how you perceive things, how you see reality. He is going to change what you think, how you think, who you are and what you do.
اب جب یہی ساری چیزیں چینج ہو گئیں کہ میں سوچتا کیسے ہوں میں سوچوں کیا, مجھے کیا سوچنا چاہیے, میری پریفرنس کیا ہونی چاہیے, جب یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی تو آپ تو اس کے لیے پیس آف کیک بن جائیں گے دجال کے لیے. اس کے لیے آپ کو ڈیسیو کرنا تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا نا.